آپ کی زندگی میں ایک تاریخ رقم ہو گئی، آپ کے لیے آنے والی زندگی کے بارے میں ایک لائحہ عمل طے ہو گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ عمامہ سر پر کم ہے، یہ دوش پر زیادہ ہے جی۔ یہ ایک امانت ہے، ایک رسالت ہے، ایک پیغام ہے اور ایک تاریخ ہے کہ ایک انقلاب اور تبدیلی ہے اور ایک سفر کا آغاز۔ ایک سفر کا آغاز آپ نے کیا تھا جب آپ دینی مدرسے میں داخل ہوئے، پھر ایک اور سفر کا آغاز کیا تھا جامعہ کوثر میں داخل ہوئے۔ اب دو مرحلے آپ نے گزار لیے اور ایک آخری اور تقدیر ساز، سرنوشت ساز، تاریخ ساز مرحلہ شروع ہو گیا امامہ سر پر آنے کے بعد۔ ہم امید رکھتے ہیں ہماری یہ نسل، یہ طبقہ طالب علمی کا یہاں سے اس وقت فارغ ہو کر کے نکل رہے ہیں، وہ اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ مشکل یہ ہے ذمہ داریوں کو سمجھیں، پھر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کوشش کریں، پھر اس کے بعد کامیابی کے لیے اللہ پر توکل کریں۔ یہ مراحل ہیں، ان مراحل میں اگر آپ کامیاب ہیں آخر میں اللہ پر توکل ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور کیا چاہیے یار؟ اللہ وعدہ کرتا ہے جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کے آپ محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ایک ایسا نسخہ ہے حیات ساز ہمارے لیے، اس کو ہم نظر میں نہیں رکھتے، سامنے نہیں رکھتے۔ ہم محسوس پرست ہوتے ہیں۔ کسی زمیندار نے، کسی مالدار نے اگر کہہ دیا جاؤ پڑھو، فکر نہ کرو، میرے اوپر بھروسہ کرو، میں آپ کے لیے کافی ہوں، آپ خوش ہوتے ہیں۔ فلاں نے ذمہ لیا ہے، بات بن گئی میری۔ ہو سکتا ہے وہ کل کو فوت ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ اور دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ دیوانیہ ہو جائے، چوتھے دن اس کا نظریہ بدل جائے۔ وعدہ وفا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان تمام امکانات کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے میں یہ حساب نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں، یقین ہے، وہی ضامن ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہی کافی ہے۔ اما ہماری طرف سے وفا ہو جو امید کر اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، ہم اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، کسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سعی کرے اور کوشش کرے، نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، نہیں کہ آرام سے بیٹھے۔ نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ کریں، کوشش کریں، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے آگے بڑھیں۔ ایک ایسا زمانہ آپ کے انتظار میں ہے، آپ ایک ایسے معاشرے میں قدم رکھ رہے ہیں جو پچھلے معاشروں سے مختلف ہے۔ یہ روشن معاشرہ ہے، نسبتاً تعلیم یافتہ معاشرہ ہے، اور پھر ساری دنیا کی آفتیں جمع ہو گئی، ساری دنیا سے بٹ کر کے ایک گاؤں کہتے ہیں، ایک محلہ ہو گئی، ساری دنیا ایک محلہ ہو گیا ہے،
ساری دنیا کی کثافتیں بھی ہر جگہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. ساری دنیا کی جو ہے مختلف نظریات جو ہے وہ ہر جگہ لوگوں تک. اس میں آپ کو کام کرنا ہے اور پھر اصلی تقاضوں کے مطابق کام کرنا. اس کے لیے ایک بینش چاہیے، ایک مطالعہ چاہیے. ہو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ کے اندر وہ بینش آ گئی ہوگی کسی حد تک. کما حقہ نسائے نفس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے سب سے بڑا دشمن یہ نفس ہے. اس کے اوپر چھوڑتے ہو، سب سے بڑے دشمن کے اوپر چھوڑتے ہو، یا سب سے بڑا مہربان ارحم الراحمین پر چھوڑو. وہ بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، اس پر چھوڑو یار. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں المؤمن کیس فطن، حدیث میں اس پر چھوڑو، بے فکر ہو جاؤ. انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کا قدم چومے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.